خالق کائنات جل جلالہ سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے. اس آیہ مبارکہ کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ شب قدر کے متعلق نازل ہوئی، جو کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوتی ہے. اس میں یہ قرآن عظیم فرقان حمید نازل ہوا اور اسی میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے. لیکن دوسرا قول مفسرین کا اس آیہ مبارکہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، شب برات ہے، اس کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. اور اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک تو یہ بات بیان کی گئی کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اس شب میں نازل کیا، اس برکت والی رات میں نازل کیا. اور دوسری یہ بات بیان کی گئی کہ اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر شب برات کی عظمت کے حوالے سے، شب برات کی خصوصیت کے حوالے سے، شب برات کی برکت کے حوالے سے، شب برات کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، شب برات، اس کو 5 خصوصیات حاصل ہیں، 5 طرح کی اس کو خصوصیات حاصل ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے. مثلا یہ کہ آنے والا سال، اس کے اندر کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کو کتنی روزی دی جائے گی، کس کی کتنی عمر ہے، کس نے اس سال کے اندر اس دنیا سے چلے جانا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے آنے والے سال میں حج کا فریضہ ادا کرنا ہے، کس نے آنے والے سال میں عمرہ ادا کرنا ہے. یہ سارے حکمت کے جو کام ہیں، ان سارے کاموں کی ڈیوٹیاں اللہ رب العالمین اس شب برات کو فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے. اور حضرت عصا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، شب برات آتی ہے، جب شعبان المبارک کی نصف جو شب برات ہے وہ جب آتی ہے، رب کائنات کی طرف سے رب کائنات ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ عطا فرماتا ہے، ایک کتابچہ عطا فرماتا ہے، ایک نامہ عطا فرماتا ہے. جو اور اس کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس صحیفے کے اندر، اس کتابچے کے اندر، اس نامے کے اندر جن جن افراد کے نام درج ہیں، جن جن لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں، ان تمام لوگوں کی روحیں تو نے اس سال قبض کرنی ہے. یہ ملک الموت علیہ السلام کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے. لیکن آپ افسوس کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی رنگینیوں کے اندر گم ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ان کا نام
والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے، جن کے نام کا کفن دکان میں آ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اسی بازار میں غفلت کے ساتھ بسر کر رہے ہوتے ہیں، غفلت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اسی بازار کے اندر ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی شادی کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام ان مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں اچھے اچھے خواب سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شادی کی خوشیوں میں گم ہوتے ہیں، کوئی گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس مبارک رات کے اندر، شب برات کے اندر اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ اس شب کو، شب برات کے اندر اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لگا دیا گیا، مرنے والوں کی لسٹ کے اندر آ گیا، لیکن وہ غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اسے آخرت کے بارے میں سوچ نہیں ہوتی، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری آخرت کا کیا بنے گا، میری قبر کا کیا بنے گا، میرے اعمال کا کیا بنے گا۔ وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر جائز و ناجائز کام کرتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں غافل ہو جاتا ہے، مست ہو کے رہ جاتا ہے، حالانکہ اس کا نام شب برات کو ان مرنے والوں کی لسٹ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اس شب برات کی دوسری خصوصیت یہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک رات ہے، 15 شعبان المعظم کی شب برات کی یہ وہ مبارک رات ہے جس رات کے اندر اگر نفلی عبادت کی جائے اس کے فضائل ہیں، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شعبان کی 15 شعبان کو یعنی شب برات کو، شعبان کی اس رات کو جو 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، اور 30 فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اس کو دنیاوی آفات و بلاؤں سے محفوظ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطان کے وار سے بچاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ انعامات، یہ اعزاز، یہ پروٹوکول اور یہ عزت، یہ فضیلت، یہ ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو شب برات کو یعنی شعبان کی 15ویں رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو عبادت کرنے پر اعتراض کرے، جو عبادت کرنے پر سوال پوچھے کہ جناب والا اس رات کے اندر عبادت کرنا کہاں سے ثابت ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا کہاں لکھا ہے۔ ارے اسے کہا جائے کہ عبادت کرنا، عبادت کرنے کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، کسی ایسی بڑی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ عبادت ہم رب کی کرتے ہیں، اس کی چاہے جتنی عبادت کرے وہ کم ہے، اس کے لیے چاہے جتنا عمل کرے وہ کم ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں مختصر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان المعظم کی نصف رات آ جائے یعنی شب برات آ جائے تو فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات کو قیام کرو، اس رات کو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤ، نفلی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کا جو دن ہے اس دن کے اندر روزہ رکھو۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر رب کائنات کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے. رب العالمین آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے میں اسے بخش دوں. ہے کوئی ایسا بندہ جو میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو میں اس کی توبہ کو قبول کروں. ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے آ کر رزق کا سوال کرے میں اسے رزق کے اندر وسعت عطا کروں، میں اسے رزق عطا کروں. ہے کوئی ایسا بندہ جو اس رات کے اندر جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا فرماؤں گا. اللہ کی رحمت اس رات کے اندر بڑی وسیع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہوئے اپنے بندوں پر خاص رحمت کی چماچم بارش برساتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اس رات کے حوالے سے اس رات کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نزول رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور جو رحمت کے نزول کے وقت جو بندے دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو رب کائنات قبولیت عطا فرماتا ہے. اور ایک خصوصیت اس رات کی یہ ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر رحمت فرماتا ہے. امت مسلمہ کو جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، امت مسلمہ کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب برات کو اللہ تبارک و تعالی بنی کلب بکریوں کے قبیلے کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، فرمایا اس رات کے صدقے سے رب کائنات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. پیارے بھائیوں، بنو کلب وہ قبیلہ ہے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، جو سب سے زیادہ بکریاں رکھتا تھا. فرمایا اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے اس رات جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. یہ رات کی خصوصیات ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا منصب اس رات کے اندر مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑا عظمت والا بنایا ہے، بڑا برکتوں والا بنایا ہے. یہ شب برات اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. لہذا اس رات کے آنے سے پہلے اس رات کو نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی لے آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھروں میں سوئے ہوئے ہوں، ہمارا اعمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے بے نمازی کی صورت میں جائے، اللہ اکبر، ناجائز کام کرنے والا جائے، حرام کام کرنے والا لکھا جائے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارا اعمال نامہ پیش ہو تو ہم دنیا کے اندر غفلت کے اندر پڑے رہیں. اس لیے اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی، صدقے دل سے توبہ کرنی ہوگی. توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ندامت کا نام ہے. توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیا اس پر وہ شرمندہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. کہیں ایسا نہ ہو ہم توبہ بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، توبہ کی پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی پھر گناہ کیا، تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو
اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ جو بندہ توبہ کر لے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آپ نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا، اچھے اعمال کیے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ رب کائنات ان کی جو برائیاں ہیں، ان کی جو سیئات ہیں، ان سب کو نیکیوں کے اندر بدل فرما دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے، دوسرا کام جو اس رات کے آنے سے پہلے ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سچے دل سے ہم اپنے متعلقین سے، اپنے رشتہ داروں سے، جس کے ساتھ جس طرح کا بھی تعلق ہو، اس سے ہم معافی مانگ لیں، سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ آج کل یہ میسیج ایک چلتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے میسیج چلتا ہے معافی نامے کے نام سے، اس کا فائدہ تو ہے، 1 منٹ کے اندر کئی 100 لوگوں تک چلا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں معافی نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جس کا حق آپ نے مارا ہے اس کو اس کے پاس جا کر اس سے فون کر کے اس سے تحریری طور پر وہ معافی مانگی جائے تاکہ وہ اپنے حق کو معاف کرے، اسے بھی پتا چلے کہ یہ حقیقت میں شرمندہ ہے، مجھ سے حق کی معافی مانگ رہا ہے۔ ویسے ہی معافی نامے کے میسج کو فارورڈ کر دینا، معافی نامے کے میسج کو آگے بھیج دینا بغیر کسی تحقیق کے، یہ معافی نہیں ہے۔ جس سے آپ نے معافی مانگنی ہے، حقوق کو معاف کروانا ہے، اس کے ساتھ براہ راست ملنا بھی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، قریبی عزیز ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک بندہ فیس بک پہ فرینڈ پہ میسج کر رہا ہوتا ہے معافی نامے کے، جن کا دل دکھایا ہے، جن کے حقوق تلف کیے ہیں، سب سے پہلے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ یہ توبہ کی رات ہے، یہ معافی کی رات ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور جن جن مسلمانوں کے حقوق تلف کیے ہیں ان حقوق کے تلف کرنے پر ان مسلمانوں سے سچے دل سے معافی مانگیں، تاکہ جب ہمارا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہمارے دل کے اندر اس طرح کا گناہ نہ ہو۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے شب برات کے آنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر کسی کے متعلق بغض نہ ہو، دل کے اندر کسی کے متعلق کینہ نہ ہو، دل کے اندر کسی کے متعلق حسد نہ ہو، دل کے اندر کسی کے متعلق جلن نہ ہو، دل کے اندر کسی کے متعلق ہرس نہ ہو، کسی کے متعلق لالچ نہ ہو۔ جو دل پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جس دل کے اندر کینہ ہوگا، جس دل کے اندر بغض ہوگا، فرمایا وہ اس عظیم رات کے اندر بھی اس کو معافی نہیں ملتی ہے، اس عظیم رات کے اندر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہمارا دل بھی صاف ہو جائے، ہمارا قلب بھی سلیم ہو جائے۔ قلب سلیم کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کا قلب سلیم ہو، جس کا قلب گناہوں سے صاف ہو جائے، جس کے دل کے اندر میل نہ ہو، جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام سے سوال ہوا
یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ لوگوں میں افضل کون ہے، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الناس کل محموم القلب، ہر وہ آدمی جس کا دل سلیم ہو، جس کا دل پاک ہو، جس کا دل گناہوں کے میل سے پاک ہو، کسی کے بغض سے پاک ہو، کسی کے حسد سے پاک ہو، کسی کے بارے میں جلن سے پاک ہو۔ فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، اور زبان کا سچا ہو، زبان کے اعتبار سے سچ بولنے والا ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صدوق اللسان، سچی زبان والا، اس سے کیا مراد ہے؟ صدوق اللسان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، جس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، وہ متقی شخص ہے۔ جس کے دل میں حسد نہ ہو وہ صدوق اللسان ہے، وہ زبان کا بھی سچا ہے۔ لہذا ہمیں ان اعمال کو اپنانا ہوگا۔ سب سے پہلے توبہ کرنی ہوگی، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ دوسری بات اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق معاف کروانے ہوں گے۔ تیسری بات اپنے دل کے اندر سے بغض، حسد اور کینہ یہ چیزیں نکالنی ہوں گی۔ جب یہ شب برات آئے، شعبان کی 15ویں رات آئے جو آنے والے منگل کی رات ہے، تو اس رات کو مغرب سے یہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکے تو عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت مسجد کے اندر گزارا جائے، عصر کی نماز جماعت سے ادا کی جائے، کیونکہ عصر سے مغرب، پھر مغرب کا جو وقت ہے یہ اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ہے، اور مغرب کے بعد پھر یہ رات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رات بھی روزہ رکھا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو اس کے دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا